آیت نمبر 47 وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال لیں گے، ہم کھینچ لیں گے، ما اس چیز کو جو فی صدورہم ان کے سینوں میں ہوگی. فی کا معنی میں، صدور کا معنی سینے، صدور جمع ہے کس کی؟ صدروں کی. من غل، کینے میں سے. اخوانن، حال ہے اس حال میں کہ بائی بائی ہوں گے. علی سرور، سریر کی جمع ہے، تختوں پہ ہوں گے. متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے. یہ آیت نمبر 47 تھی. اس کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ نے یہاں پہ خوشخبری سنائی ہے کہ دنیا میں ممکن ہے کہ اہل تقویٰ میں، اہل ایمان میں کوئی اختلاف ہو جائے، جس اختلاف کی وجہ سے ایک کے دل میں دوسرے کا کینہ اور بغض ہو. لیکن جب جنت میں جائیں گے تو دل میں کوئی بغض، کوئی کینہ، کچھ بھی نہیں ہوگا. صاف ستھرے دل ہوں گے. حدیث میں آتا ہے، جسے ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں اور بخاری شریف کی حدیث ہے. مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ جب اہل ایمان جہنم کی آگ سے بچ کر آگے نکلیں گے تو وہاں پہ ایک پل ہوگا جہنم اور جنت کے درمیان. تو وہاں پہ ان لوگوں کو جو جہنم سے بچ کر آئے ہیں، ان کو روک لیا جائے گا اور ان کے درمیان فیصلہ ہوگا ان زیادتیوں کا جو ان میں سے کسی ایک نے دوسرے پہ کی تھی. چنانچہ ظالم سے مظلوم کو بدلہ لے کر دیا جائے گا. جب دل بالکل پاک صاف ہو جائیں گے، صاف ستھرے ہو جائیں گے، دلوں میں کوئی کینہ نہیں ہوگا، کوئی بغض نہیں ہوگا، پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اس آیت پہ غور کریں. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس جنت میں جناب علی ہوں گے، اسی جنت میں انشاءاللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اگر صحابہ کرام میں کوئی تھوڑا بہت اختلاف تھا، کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نعوذ باللہ جہنمی ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کا اعلان ہے کہ تمام صحابہ کرام سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سب کو جنت میں بھیجے گا. ہاں، درجات کے لحاظ سے یقیناً فرق ہوگا. جو مقام و مرتبہ جناب علی کا ہے، جناب معاویہ کا نہیں ہے. لیکن ادنا سے ادنا صحابی کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اور ویسے مجھے اور آپ کو اپنے بارے میں امید ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے؟ جنت میں. لیکن جناب معاویہ کے بارے میں شک ہے. اپنے بارے میں کیا ہے؟ یعنی کہ میں بتانا چاہتا ہوں ہماری سوچیں کئی لوگوں کی سوچ دیکھیں آپ. جناب معاویہ رضی اللہ عنہ، پھر کہہ رہا ہوں، جناب علی کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں، لیکن ہم ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں. جس قدر انہوں نے جہاد کیا ہے، 20 سال کا عرصہ شاندار دور حکومت ہے، کہیں پہ کوئی فتنہ نہیں، کوئی فساد نہیں. اور ان 20 سالوں میں خوب جہاد ہوا ہے. کس کے خلاف؟ اس زمانے کے امریکہ کے خلاف، یعنی کہ رومیوں کے خلاف. آج اگر کوئی مسلمان، چاہے وہ عقیدے کے لحاظ سے گندا ترین مسلمان ہو، امریکہ کے خلاف اگر ایک میزائل برسا دی، کہتے ہیں یہ ہیرو ہے. یہ کیا ہے جی؟ ہیرو ہے جناب. ہم کہتے ہیں بھی اس کا عقیدہ تو دیکھو، کہتے ہیں عقیدہ چھوڑیں، اس نے ٹکر لی ہے جناب والا. تو جناب معاویہ نے اس زمانے کے امریکہ سے ٹکر بھی لی، عقیدہ بھی صحیح تھا، توحید کا نظام تھا، شرک و بدعت کا نام و نشان نہیں تھا، شریعت نافذ تھی، نمازیں قائم ہوتی تھی. تو وہ پھر بھی آپ کی نگاہوں میں مجرم ہے، کیوں جی؟ تو بہرحال وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال لیں گے اس کینے کو. یعنی کہ من غل کے من کو آپ بیانیہ بنا لیں تو من غل کا ترجمہ ہم ما کے ساتھ ہی کر دیں گے. اور ہم نکال لیں گے اس کینے کو ما فی صدورہم، جو ان کے سینوں میں ہوگا. اخوانن، اس حال میں کہ بائی بائی ہوں گے. علی سرور، یہ بائی بائی تختوں پہ ہوں گے. متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. اگر نفرت ہو، دل میں کینہ ہو، تو انسان کی ایک دوسرے سے نگاہیں نہیں ملتی.
جب دل صاف نہ ہو تو آپ ایسے لوگوں کو ایک مجلس میں جمع کر دیں، بظاہر سلام بھی لے لیں گے، حال چال بھی پوچھ لیں گے، لیکن صحیح معنوں میں نگاہیں آپس میں نہیں ملیں گی۔ ان میں سے ایک چاہے گا کہ میں یہاں سے اٹھ جاؤں، تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاؤں، لیکن یہاں پہ چونکہ کینے سے بالکل صاف ہوں گے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔